دیکھیں آج کی جو کلاس ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, ٹاپک آپ کو پتہ ہے, مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں ہے. تو دیکھیے مسلم سائنٹسٹ جب ہم کلاس پڑھے رہے ہیں اچھے سے ٹھیک طریقے سے, تو انشاءاللہ صرف مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں ہی نہیں پڑھیں گے, وہ جسٹس نہیں ہوگا اگر خالی صرف ہم مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں ہی پڑھیں گے. مسلم سائنٹسٹ کے پیچھے کا جو ریزن ہے, جو وہ مسلم سائنٹسٹ نے انوینشنز کی ہیں یا ڈسکوریز کی ہیں یا جو بھی انہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے بہت بڑا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ وہ ایک سسٹم, جس سسٹم میں وہ رہتے تھے, جہاں ماحول میں وہ رہتے تھے, وہ ان کو پروموٹ کرتا تھا یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھ لیں پہلے, تاکہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے. اور لوگوں کے اندر یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جو جتنی بھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہیں یا انوینشنز ہیں یا جو بھی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں, وہ ساری کی ساری یوروپ کی ہی دین ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھ لیں گے کہ یوروپ کی کیا ہسٹری رہی ہے, اور یوروپ کی اور اسلامک ہسٹری کو اگر ہم ملائیں تو اسلامک ہسٹری کہاں پر کھڑی ہوتی ہے. دیکھیے اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک چیز سب سے پہلے آتی ہے, ویسٹ یا یوروپ, ان کا جو کیپٹلزم کا نظام ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ساری پروگریس اور ساری جو دین ہے وہیں سے آئی ہے. حالانکہ ہمارے دماغ میں کبھی بھی ہم دین سے اس کو نہیں جوڑ کر کے دیکھتے ہیں, یا ہمارے دماغ میں اسلام تو دور سے دور تک کہیں آتا ہی نہیں ہے. حالانکہ اسلام اور سائنس جو ہے کوئی جدا جدا نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے. اور قرآن اور سنت سے ہمیں بہت سارے اس کے پروفس ملتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں سپورٹ ملتی ہے کہ قرآن کو تو ہمیں پڑھنا ہی ہے, قرآن ہماری کتاب ہے. اس کے ساتھ ہمیں بہت سارے ایسے سپورٹ ملتے ہیں جہاں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو, یا قرآن کی کچھ آیات ہوں جس سے ہمیں سپورٹ ملتا ہے سائنس کے بارے میں پڑھنے میں, اور سائنس کی فیلڈ میں آگے بڑھنے میں, ہمیں ایکسپلور کرنے میں. اس کو اسلام مطلب اس میں اسلام کا کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا, ساری آیات جو ہوں گی وہ بھی. لیکن اگر ہم آج کے مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمانوں کے دماغ میں بالکل بھی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جتنے بھی آج کل کے ماڈرن جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہیں, وہ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ یوروپ کی دین ہے. ان کے دماغ میں کہیں سے کہیں تک یہ نہیں آتا ہے کہ ان کے دماغ میں کہیں سے کہیں تک یہ بھی نہیں آتا بالکل کہ یہ جو جتنے بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کا ریزن جو ہے وہ اسلامک ہسٹری یا مسلمانوں کی جو ڈیولپمنٹس تھیں, یا مسلمانوں کی جو انہوں نے اپنے زمانے میں انوینشنز کی تھیں, وہ چیزیں. کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ بہت ڈیلیبریٹلی اس کو چھپایا جاتا ہے. اگر میں آپ کو اسلامک ہسٹری کا یا مسلم جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا امپیکٹ اگر میں آپ کو بتاؤں چھوٹے سے ایگزامپل سے, بہت کامن سے ایگزامپل سے, تو اس طریقے سے سمجھیے کہ اگر کوئی کنٹری ہو یا کوئی ویسے بھی کوئی بڑی کنٹری ہوتی ہے جس کو ہم واقع میں دیکھتے ہیں, جس کی طرف اس کو ایڈوانس مانتے ہیں بہت زیادہ, اس کو ڈیولپڈ مانتے ہیں بہت زیادہ, تو انہی کی طرح بننے کی ہماری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے. اگر آپ موجودہ زمانے میں ماڈرن ٹائم میں اگر آپ دیکھیں گے تو ویسٹ میں خاص طور سے امریکہ کو, یو ایس اے کو بہت زیادہ ایڈوانس مانا جاتا ہے, بہت زیادہ ڈیولپڈ مانا جاتا ہے. اور اسی کی وجہ سے ایک سپیریورٹی کمپلیکس کہہ لیجیے کہ آ جاتا ہے لوگوں کے اندر, یا انفیریورٹی کمپلیکس کہہ لیجیے کہ وہ جو ہے ان کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, بہت زیادہ بڑا سمجھتے ہیں یو ایس کو, امریکہ کو, اور اپنے آپ کو اپنی کنٹریز کو اس کے کمپیریزن میں بہت زیادہ کم سمجھتے ہیں. تو اپنے آپ کو کامیاب دکھانے کے لیے یا کامیابی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راہ پر, ان کے قدم پر اگر چلیں گے یا ان سے مشابہت زیادہ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ کامیابی ہو. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے پھر وہ چیزیں ان کے یہاں کی جو ویسٹرن کلچر ہوتا ہے, یا جس کو ہم بہت زیادہ ایڈوانس سمجھتے ہیں, ڈیولپ سمجھتے ہیں, ان کی جو چاہے کلچر ہو, پھر ان کی لینگویج ہو, وہ ساری چیزیں ہم انہیریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے کلچر میں, اپنے یہاں. جیسے کہ آپ دیکھ لیجیے ماڈرن ٹائمز میں ہم رہتے ہیں انڈیا میں, یہاں کی جو لینگویج ہے وہ ہندی ہے, لیکن کوئی نارملی ہندی بولتا نہیں ہے. ہمارے یہاں کامن لینگویج میں بھی اتنے زیادہ انگلش کے ٹرمز ہیں, انگلش کے الفابیٹس یا انگلش کی ورڈز یوز ہوتے ہیں کامن, جو ہم ہر وقت بات بھی کر رہے ہیں. تو آپ سمجھ لیجیے موسٹلی 50% ہوتا ہوگا کہ اس میں آدھی انگلش ہوتی ہے اور آدھی اس میں ہندی ہوتی ہے. تو یہ اس سے ایک امپیکٹ پتہ چلتا ہے کہ انگلش کا کتنا زبردست امپیکٹ ہے ہمارے اوپر. تو اسی طریقے سے ایک اسلامک جو ہسٹری پوری رہی ہے بہت زبردست, اور مسلمانوں کا جو ایک وقت رہا ہے, ان کی جو امپیکٹ ہے وہ انگلش لینگویج کے اوپر دکھتا ہے کہ انگلش لینگویج میں جو بہت سارے الفاظ ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہ عربک سے لیے گئے ہیں. یعنی کہ اگر میں مثال دوں آپ کو تو سب سے بڑا جو ورڈ جو سب نے سنا ہوگا, سب کو پتا ہوگا, الجبرا. آپ نے نام سنا ہوگا, اسکول میں پڑھا ہے, میتھمیٹکس میں بہت بیسکس شروع میں ہی بتایا جاتا ہے, غالباً 7th 8th کلاس میں پڑھایا جاتا ہے. تو الجبرا سب نے پڑھا ہوگا. الجبرا جو ہے وہ الجبر سے لیا گیا ہے. الجبر ایک عربک ورڈ ہے, تو وہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے الجبرا.
اور اسی طریقے سے اگر آپ الکوہل دیکھیں تو الکوہل جو ہے وہ بھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ انگلش ورڈ ہے، حالانکہ وہ ایک عربک ورڈ سے ڈرائیو کیا گیا ہے، جس کو الکوہل شراب کو کہا جاتا تھا، تو وہیں سے انہوں نے ڈرائیو کر کے الکوہل بنا دیا۔ اب وہ ان سے پروناؤنس نہیں ہو پاتا ہو صحیح سے، اس کے پروننسیشن میں ان کو پرابلم ہوتی ہو تو وہ الگ بات ہے۔ ایسے ہی آپ بہت سارے ورڈ دیکھیں، گرینیڈا، کینڈی، کاٹن، کیمسٹری، یہ سارے جتنے بھی ورڈ ہیں یہ سارے عربک ورڈ سے ہی ڈرائیو کیے گئے ہیں۔ کینڈل، قندیل کہتے تھے اس کو، اگر موم بتی جلتی ہے قندیل، وہیں سے ڈرائیو کیا انہوں نے کینڈل۔ بہت سارے بے شمار آپ کو ورڈ ایسے ملیں گے جو کہ انگلش میں انہیریٹ کیے، انگلش لینگویج میں جو عربک سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک طریقے سے ٹیسٹیمنی ہے کہ مسلمانوں کی جو ایک پائنیئر ورک جو تھا ان کا بہت زبردست جو کام کیا تھا انہوں نے، ان کا ایک انفلوئنس تھا بہت زیادہ، تو ان کے ورڈز کو ایک ان کی جس کو کہتے ہیں نا سپیریورٹی تھی ان کی، تو ان کو دیکھ کر کے اپنا ان کے ورڈز کو اور ان کے لینگویجز کو اپنے اندر انہیریٹ کرتے تھے وہاں کے یوروپ کے لوگ، یا ویسٹ میں بھی آپ کسی میں بھی کہہ لیجیے۔ اب اگر ہم یوروپ کا اور سائنس کا اگر ہم تعلق دیکھیں، ریلیشن شپ دیکھیں کہ کیسا ہے، تو ہم پچھلے 300 سال میں یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یوروپ نے بہت ہی زیادہ ایمینسلی کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کریں، یونیورسلی جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ ریکارڈ سارے موجود ہیں، پچھلے 3 سال میں جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں، بہت زبردست ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں سائنس میں، اور وہ زیادہ تر اس کا کریڈٹ جو ہے 300 سال کا وہ یوروپ کو ہی جاتا ہے، کیونکہ وہاں کے سائنٹسٹ کا اتنا زبردست کام ہے، اور اتنا زبردست کام ہے کہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، ہم بکس میں پڑھتے ہیں۔ اور کچھ سائنٹسٹ کا تو اتنا زبردست کام ہے، اتنا بڑا کام کیا، اتنی بڑی خدمات کی ہیں انہوں نے کہ ان کے نام کے اوپر ہی ان کے کام کو رکھ دیا گیا ہے۔ اگر میں اس کو اگزامپل دوں آپ کو، تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے نیوٹنس لاز، آپ نے سب نے پڑھے ہوں گے، نیوٹنس لاز آف موشن، اور سب نے پڑھے ہوتے ہیں اسکول میں۔ تو وہ نیوٹن جو سائنٹسٹ تھا جس نے ڈسکور کیے تھے، تو اسی کے اوپر وہ نام رکھ دیے گئے، آئزیک نیوٹن جو تھا اسی کے نام کے اوپر رکھ دیے گئے ہیں نیوٹنز لاز۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ کو، جیسے کہ ایک ایسا یونٹ ہوتی ہیں وولٹس ہیں یا واٹس ہیں، وولٹ ایسا یونٹ ہوتی ہے الیکٹرک پوٹینشیل کی، اور واٹس ہوتی ہے ایسا یونٹ پاور کی۔ تو یہ بھی جو چیزیں، یہ بھی نام جو رکھے گئے ہیں وہ انہیں کے ان جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا تھا۔ وولٹس اگر میں آپ کو بتاؤں تو الیسینڈرو وولٹا ایک سائنٹسٹ تھا جس نے بیٹری ڈیولپ کی، وہ انوینٹ کی تھی، تو اس کے نام کے اوپر ہی ایسا یونٹ رکھ دی الیکٹرک پوٹینشیل کی۔ جو وولٹس آپ پڑھتے ہیں، اگر جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے، جب نیومیریکل سالو کرتے ہیں تو ان کی ایسا یونٹس ہوتی ہیں ساتھ میں لکھی جاتی ہیں، جیسے ہم لینتھ میں لکھتے ہیں سینٹی میٹر، میٹر، یہ چیزیں اس کی ایسا یونٹ ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے الیکٹرک پوٹینشیل کی ایک ایسا یونٹ ہوتی ہے جو وولٹس ہوتی ہے، اس طریقے سے واٹس بھی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایسے ہی آئنسٹائنس تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جو آئنسٹائن نے تھیوری دی ہے ریلیٹیوٹی کے ٹائم کی، وہ آئنسٹائن کے نام کے اوپر رکھ دی گئی ہے۔ تو بہت زبردست ان کا 300 ایئر کا اگر ہسٹری دیکھی جائے گی پچھلے 300 سال کی، تو واقعی میں انہوں نے بہت ہی زیادہ ایمنس کام کیا ہے اس سائنس کی فیلڈ میں اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں۔ لیکن اسی وجہ سے دیکھیے لوگوں کا جو ویو پوائنٹ ہے یہ بنا ہے کہ یوروپ جو ہے وہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا برتھ پلیس ہے، یہیں سے ساری جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے، یا جو بھی اس کے پاس آ رہے ہیں، اور لوگ جو پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے ساری ہسٹری نکل رہی ہے، ساری سائنس یہیں سے آ رہی ہے، جتنے بھی انوینشن ہو رہے ہیں، جتنی بھی ڈسکوریز ہو رہی ہیں سائنس کی فیلڈ میں، وہ ساری وہیں سے آتی ہیں، یہاں سے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں گے بہت اچھے سے، بہت پیچھے سے اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہوئے آئیں گے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو انوینشنز ہوئے ہیں پچھلے 300 سال میں، جو یوروپ میں انوینشنز ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے یہ انوینشنز کیے ہیں، وہ کوئی ہوا میں ہی کریٹ نہیں ہو گئے، ہوا میں ہی ایسا نہیں ہوا کہ راتوں رات ان کو کوئی خواب آیا ہو، کوئی وحی آئی ہو اور ان لوگوں نے اٹھ کر کے ایک دم سے اتنے زبردست سائنٹیفک انوینشنز کرنا شروع کر دی ہوں، یا اتنی بڑی بڑی زبردست سائنٹیفک ڈسکوریز کر دی ہوں، اور اتنی بڑی بڑی تھیوریز دے دی ہوں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن ہے، اگر اسپیسیفکلی بتاؤں تو دو اس کے پیچھے بہت بڑے ریزنس ہیں۔ ایک تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو انہوں نے کیپٹلسٹک آئیڈیالوجی کو جو اپنے یہاں آزمایا ہے، جو نظام میں انہوں نے ہیلو، کیپٹلزم کو لے میری کر آواز کے آ رہی آئے ہے آپ ہیں، لوگوں کو کیا؟ ایک سب سے بڑا ریزن وہ ہے۔ اور دوسرا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو ان کے پاس 1000 سال کا سائنٹیفک ہیریٹیج موجود تھا پہلے سے ہی، ان کے پاس ایک وراثت تھی 1000 سال کی، جو سائنس کی فیلڈ میں ہوئی تھی پہلے سے، وہ انہوں نے استعمال کیا ہے، اس کا یوز کیا ہے۔ اب یہ جو 1000 سال کی جو ان کے پاس وراثت تھی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی، یہ کس کی تھی؟
یہ مسلمانوں کی ہی تھی، جو مسلمانوں کا ایک بہت لمبا وقت رہا ہے، مسلمانوں کی خلافت رہی ہے، اسلامک اسٹیٹ رہی ہے، اس میں بہت زبردست اسلامک ڈیولپمنٹ، سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، بہت زیادہ انوینشنز ہوئے ہیں. وہ جو چیزیں تھیں وہ ان کے پاس پہلے سے ہی موجود تھیں، ان چیزوں کا استعمال کر کر کے یہ سارے ایڈوانسمنٹ ہوئے ہیں. لیکن بہت ہی ڈیلیبریٹلی اس 1000 سال کی ہسٹری کو بہت اچھے سے چھپایا گیا ہے. اب آپ اس کا ایگزامپل ایسے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ زیادہ تر سب لوگ آپ اسکول میں ہی پڑھے ہوئے ہوں گے، اسکول میں ہو سکتا ہے کسی کے کورس میں یا چیپٹرز میں ان چیزوں میں یونٹس میں کوئی فرق ہو، لیکن ایک جو کامن تھیم ہوتی ہے وہ سب کے یہاں ہی ایک سی ہوتی ہے. تو سارے اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے. آپ نے گریکس کی اور رومنس کی ہسٹری پڑھی ہوگی، اور زیادہ تر اسکول میں ہوتا ہے ہسٹری کا اگر سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں گریکس کی اور رومنس کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے. اس کے بعد سے ایک دم سے شفٹ آ جاتا ہے گریک اور رومن ہسٹری کے بعد ڈائریکٹ ہم ماڈرن یوروپ پر پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ 1000 سال کا وقت جو اس کے بیچ میں، کیونکہ ایسا تو نہیں تھا، گریکس اور رومنس کے بعد ڈائریکٹلی یوروپ میں جو ایڈوانسمنٹ ہونا شروع ہوئے ہیں اس وہاں سے شروع ہوتی ہے ساری کہانی. ڈیلیبریٹلی بہت اچھے طریقے سے جو 1000 سال کو چھپایا جاتا ہے، وہ 1000 سال جو ہے وہ مسلم ہسٹری کے ہیں، خاص طور سے اسلامک خلافت کے ہیں، اسلامک اسٹیٹ کے ہیں جہاں پر، اور وہ بھی اگر میں بہت زیادہ اسپیسیفکلی جاؤں تو خلافت عثمانیہ کے وقت ہے. خلافت عثمانیہ میں خاص طور سے بہت ہی زیادہ زبردست ایک پیک پر پہنچ گئی تھی سائنس، اپنے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی جو تھی اس وقت کی پیک پر پہنچ گئی تھی، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا تک ہو گیا تھا کہ اب اس سے زیادہ آگے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہو نہیں سکتا. ہم نے ساری ایک پینیکل ہم نے چھو لیا ہے، اب اس کے بعد کوئی چیز نہیں آ سکتی. وہیں سے مسلمانوں کا ڈکلائن ہونا شروع ہوا ہے. تو یہ جو ہسٹری تھی اس کو چھپایا جاتا ہے. اس کو چھپانے کا ایک ریزن کیا ہے؟ سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ جو مسلم لوگ ہیں یا جو مسلمان ہیں ان سے اسلامک نظام کو چھپایا جائے. اگر ان چیزوں کو بتائیں گے، پڑھائیں گے وہ کہ مسلمانوں نے اتنے زبردست انوینشنز کی ہیں، مسلمانوں نے یہ پڑھایا ہے، مسلمانوں نے یہ کرا ہے، اس فیلڈ میں مسلمانوں کی یہ خدمات رہی ہیں، اگر وہ بتائیں گے تو مسلمان، جس کا ایک یہ تصور ہے عام طور پر کہ ہم تو بڑے جاہل سے قوم ہیں اور دین کا تو کوئی اس کا سائنس کے ساتھ کوئی کمبینیشن ہی نہیں بنتا ہے، یہ کمپیٹیبل نہیں ہے اس کے ساتھ، تو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو چینج ہوگا. وہ کہیں گے نہیں، پھر وہ اس چیزوں کو پڑھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ کیوں انہوں نے انوینشنز کی، وہ سسٹم کے بارے میں جانیں گے جس سسٹم میں وہ رہا کرتے تھے. تو اس وجہ سے بہت ڈیلیبریٹلی، اب میں آپ کو آگے وہ چیزیں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے چھپایا ہے، وہ ایک ایک چیز میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. تو دیکھیے یوروپ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یوروپ میں جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہوا ہے وہ ڈائریکٹ جو تھا وہ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ جو انہوں نے کیپٹلزم کا نظام جو تھا اس کو اپنایا تھا. اب اس کو میں تھوڑا سا ہلکا سمپلیفائی کر دیتا ہوں. دیکھیے جو جتنا بھی یوروپ میں جو یہ سائنٹیفک پروگریس جتنا بھی ہوا، اس کا ایک سب سے بڑا ریزن تھا کہ انہوں نے جو کیپٹلزم کی آئیڈیالوجی تھی انہوں نے اس کو اپنا لیا تھا. اور کیپٹلزم کی آئیڈیالوجی کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آپ اگر دیکھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے تو پہلے کی ہسٹری میں جو اسٹیٹ ہوتی تھی اس میں جو دین ہوتا تھا اس کا کافی دخل ہوتا تھا، کافی مداخلت ہوا کرتی تھی. اور اس ٹائم جو دین ہوا کرتا ہے سب سے زیادہ مانا جاتا تھا یوروپ میں، وہ کرسچینٹی مانی جاتی تھی. تو کرسچینٹی کا کافی زیادہ انٹرفیرنس تھا، مداخلت تھی اسٹیٹ کے اندر. کچھ بھی ان کو کرانا ہوا کرتا تھا اسٹیٹ کے تھرو. اگر کسی بھی جو حاکم وقت ہوا کرتے تھے، اگر کوئی قانون پاس کروانا ہوا کرتا تھا چرچ کو، تو وہ حاکم وقت سے کروایا کرتی تھی. اور حاکم وقت جو ہوتا تھا، جو لیڈر ہوا کرتا تھا، وہ مانا کرتا تھا اس بات کو، وہ ڈینائی نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ اگر وہ ڈینائی کرتا تو جو چرچ والے جو فادرز ہوتے ہیں یا جو پادری ہوتے ہیں ان کے یہاں، وہ لوگ جو لوگ تھے، جو پبلک تھی، کیونکہ ایک کامن پوائنٹ تھا سب کے لیے ریلیجن، وہ لوگوں کو بھڑکا دیتے. وہ کہتے کہ دیکھو یہ نہیں مان رہا ہے، ہم فلاں شخص ایسے ایسے لاز لا رہے ہیں، ایسے ایسے قوانین لا رہے ہیں، یا ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ ہماری بات نہیں مان رہا ہے، تو یہ صحیح لیڈر نہیں ہے، اس کو تم ہٹا دو یہاں سے، ختم کر دو اس کو. تو اس کی اپنی بہت بڑی ایک جو پاور تھی وہ اسٹیک پر تھی، تو ان کا ماننا ان کے لیے مجبوری تھی. تو اس وجہ سے اب ریلیجن جو تھا وہ، اگر آپ دیکھیں کرسچینٹی کو دیکھیں تو کرسچینٹی جو ہے وہ اسلام کی طرح تو نہیں ہے. اسلام میں کرسچینٹی اور جوڈائزم سے کافی ساری چیزیں مختلف ہیں. اب مختلف کہنے کا سینس میرا یہ ہے کہ اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام ایک پورا دین ہے، اور جو آپ یہ چیز کرسچینٹی اور جوڈائزم جو ہے یہودیت، یعنی کہ
یہ صرف اور صرف ایک ریلیجن ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اب دین میں اور ریلیجن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ریلیجن ہوتا ہے کہ کچھ ریچولس کا نام ہوتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یا عبادت اللہ تعالیٰ کی کیسے کرنی ہے، یہ ایک ریلیجن ہوتا ہے، یا ہمیں کیسے نماز پڑھنی ہے، یا کھانے کے آداب کیا ہیں، یہ چیزیں۔ لیکن جو ایک دین ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسلام کو میں نے دین تمہارے لیے پسند کر لیا، دین میں دونوں ہی اسپیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک ریلیجن بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، نمازیں کیسے کرنی ہے ہمیں، اور یہ سارے احکام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو لے کر کے، بندوں کی اور مخلوق کی، سب کی ان چیزوں کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک سسٹم بھی ہوتا ہے جو کہ وہ آس پاس کی جو سراؤنڈنگ فزیکل ورلڈ ہے وہ اس کے ساتھ رہ سکیں، یعنی کہ اگر اس میں آپ دیکھیں تو اس میں اکنامک سسٹم بھی ہوگا، اس میں جوڈیشری سسٹم بھی ہوگا اپنا، اور اس میں پولیٹیکل سسٹم بھی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ عیسائیت میں اور یہودیت میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، صرف نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت کرنا ہی تھا، تو وہ کمپیٹیبل نہیں تھے۔ اب جو یوروپ کے سائنٹسٹ تھے، اگر وہ کچھ ان کو سائنٹیفک انوینشنز کرتے تھے یا ڈیولپمنٹس کرتے تھے، کچھ دیکھتے تھے، تو جو وہاں کی ریلیجن ہوا کرتا تھا، انہوں نے، کیونکہ بائبل بہت زیادہ چینج تھی جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، یا آپ دوسری بھی کتاب اگر یہودیوں کی کتاب بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی کافی سارے چینجز تھے، اور اس میں یہ چیزیں تھیں بھی نہیں، سائنٹیفک چیزیں زیادہ۔ تو ان کے یہاں بلیفس جو ہوتے تھے، اگر سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوتے تھے، سائنس جو سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے، اگر وہ کوئی چیز ایجاد کرتے تھے یا کوئی چیز ڈسکور کرتے تھے، اور وہ اگر اسلام، ان کی جو ریلیجن ہوا کرتا تھا کرسچینٹی، اس کے خلاف ہوا کرتا تھا، تو جو سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے ان کے اوپر بہت زیادہ پرسیکیوشنز ہوا کرتے تھے، ان سے دین تک چھوڑنے کو کہہ دیا جاتا تھا، اور ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو تم تھیوری لائے ہو یہ تمہاری تھیوری غلط ہے۔ اگر اس کا اگزامپل میں آپ کو دوں تو گیلیلیو ایک بہت مشہور سائنٹسٹ ہے، اگر آپ وہاں زیادہ تر لوگوں نے آپ نے پڑھا ہوگا اسکول میں اپنی کتابوں میں، اس نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ جو کرسچنس کے یہاں پہلے یہ بلیف تھا کہ جو ارتھ ہے، وہ جو سن ہے وہ ارتھ کے راؤنڈ گھومتا ہے اراؤنڈ، لیکن اس نے یہ ڈسکور کیا کہ نہیں، سن ارتھ کے اراؤنڈ نہیں، وہ سن ارتھ کے اراؤنڈ نہیں گھومتا ہے، بلکہ ارتھ جو ہے، دنیا جو ہے، وہ سن کے اراؤنڈ گھومتی ہے۔ کیونکہ دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے سورج صبح کو اگتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے، تو وہ دیکھنے میں انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ ان کے بائبل میں تو تھی نہیں، لیکن ان کے یہاں ایک لا بن گیا، قانون بن گیا، اپنی مرضی سے بنا دیا کہ جو سورج ہے وہ دنیا کے آس پاس گھومتا ہے۔ لیکن جب گیلیلیو نے یہ کہا کہ نہیں، دنیا سورج کے آس پاس گھومتی ہے، تو وہ ان کے دین سے سیدھا خلاف بات ہو گئی، تو انہوں نے اس کو پرسیکیوٹ کیا بہت زیادہ، اس کو منع بھی کیا کہ یہ چیز اپنی تھیوری جو ہے عام نہیں کرے، اور اس کو پھر دین چھوڑنے کے لیے بھی کہا گیا کہ تو کرسچینٹی چھوڑ دے اور مطلب بد دین ہو جائے، تب ہم تیری بات کو مان لیا جائے گا۔ اس کو وہاں سے خیر نکالا کر دیا، دیش نکالا جو ہوتا ہے، ایگزائل کر دیا وہاں سے۔ تو اسی طریقے کے جتنے بھی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اگر ہوا کرتے تھے اور وہ کرسچینٹی کے خلاف ہوا کرتے تھے، تو سائنٹسٹ جو تھے ان کے ساتھ کافی زیادہ پرسیکیوشن ہوا کرتا تھا۔ یہی چیز جو تھی وہ بہت زیادہ بری بن گئی یہ جو چرچ تھی اس کے لیے، کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ ہاں یہ تو ایک چیز دے رہے ہیں، ایک تھیوری بتا رہے ہیں، اور تھیوری کو پروو بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ کیسے یہ تھیوری ٹھیک ہے، تو اس کو لوگوں نے کاٹنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو چرچ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، تو پھر وہاں پر ایک سولیوشن نکالا گیا کہ چرچ کو اسٹیٹ سے الگ کر دیا جائے، جو دین ہے یعنی کہ جو کرسچینٹی ہے اس کو چرچ میں ہی رہنے دیا جائے، اس کو وہاں تک سیمت کر دیا جائے، خالی لمٹ کر دیا جائے، اور جو سسٹم ہے اسلام اسٹیٹ کا جو سسٹم چلتا ہے وہ اسٹیٹ کا جو سسٹم ہے وہ الگ سے چلایا جائے، اس میں جو مداخلت ہوگی دین کی بالکل بھی مداخلت نہیں ہوگی۔ تو جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ فری ہوں گے، بالکل ان کو ایک فری ہینڈ دے دیا جائے گا، وہ اپنے آرام سے ڈسکوریز انوینشنز کریں۔ تو یہ جب کیپٹلزم کی تھیوری انہوں نے اپنائی، اپنے یہاں سسٹم میں لی، تو یہ بہت زیادہ ان کے لیے کارگر ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو سائنٹسٹ تھے وہ آزاد تھے، اور جو کرسچینٹی کے غلط انہوں نے اپنے اپنے تھوپ دیے تھے، چاہے وہ بائبل سے جو مینیپولیٹڈ ہو گئی ہو اس کو انہوں نے بدل لیا ہو، اس کے تھرو وہ لاز ہوں یا ان کے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ لاز ہوں، اس سے وہ آزاد ہو گئے تھے۔ تو اب انہوں نے انوینشنز کرنا شروع کی اور ڈسکوریز کرنا شروع کی، اور یہی چیز ان کی کامیابی کی ایک وجہ بن گئی کہ انہوں نے پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، انہوں نے ایک سے ایک کے بعد ایک انوینشنز کرتے رہے، ایک کے بعد ایک ڈسکوریز کرتے رہے۔ اور اس چیز میں اگر آپ کو بتاؤں تو پرسیکیوشن بہت سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ کا ہوا ہے، جس میں سب سے بڑا نام گیلیلیو کا ہی آتا ہے، اور آئزیک نیوٹن کا بھی بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوا ہے، اور جیمس ہٹن ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہے۔ یہ کچھ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جن کا پرسیکیوشن بہت زیادہ ہوا تھا۔ اب اگر ہم یوروپ کے بارے میں دیکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں یوروپ کو، تو یہی ایج جو تھی اس سے پہلے کی ایج، جہاں سے ٹائم پورا ہونے والا ہے، انشاءاللہ میں دوبارہ ایڈ کر دوں گا سب لوگوں کو، آپ لوگ خود بھی جوائن ہو جائے گا اگر یہ میٹنگ ختم ہو جائے تو۔ ٹائمر چل رہا ہے میرا ابھی تو خیر 7 منٹ ہے۔ تو جب یہ جو ایج تھی، یہ جو ٹائم پیریڈ تھا،
جب یہاں پر بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوا کرتا تھا سائنٹسٹ جتنے بھی تھے، تو یہ پیریڈ جو یوروپ کا ہے ایک ڈارک ایجز میں مانا جاتا ہے. اگر آپ نے بہت ساری جگہ پر ٹرم پڑھا ہوگا ڈارک ایجز آف یوروپ، بکس میں بھی پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے ماڈرن بکس میں نہیں پڑھایا جاتا ہو چھپانے کے لیے. تو یہ ڈارک ایجز تھیں یوروپ کی، ڈارک ایجز. اور کب تھیں یہ ڈارک ایجز؟ جب اسلام کا گولڈن پیریڈ چل رہا ہے. صرف بالکل اسی وقت میں، ایک ہی وقت میں برعکس اسلامک اسٹیٹ جو تھی، جہاں پر اسلامک امپائر پھیلی ہوئی تھی، پوری اسلامک قوانین رائج تھے، وہاں پر اب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایک سے ایک زبردست ماڈرن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہے تھے، ایک سے ایک تھیوریز بن رہی تھی، ایک سے ایک، چاہے وہ میتھمیٹکس کی فیلڈ میں ہو، ایسٹرونامی کی فیلڈ میں ہو، بایولوجی کی فیلڈ میں، کسی بھی فیلڈ میں ہو، ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سے ایک بڑھیا ایڈوانسمنٹ ہو رہا تھا. اور وہ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ کیونکہ اسلامک سسٹم کی وجہ سے ہو رہا تھا، جو وہاں پر اسلامک سسٹم رائج تھا. کیونکہ اسلام جو ہے وہ پورا ایک سسٹم ہے، اس کے اندر ریلیجن بھی ہے اور اس کو قوانین بھی ہیں، لوگوں کو مینج کرنے کے پورا ایک سسٹم ہے. دیکھیے اسلام بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. مطلب اسلام اللہ تعالیٰ کا ریلیجن ہے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ساری چیزوں کا خالق ہے. جتنی بھی مخلوق ہیں سارے سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو چاہے وہ آدمی ہو، زندگی ہو، یا جو یونیورس جس میں ہم یونیورس میں رہ رہے ہیں، یا فزیکل ورلڈ جس میں ہم رہتے ہیں، وہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن بھی دیا ہے، جس سے ہم مطلب جو ہماری فزیکل ورلڈ ہے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے آس پاس ہیں ان لوگوں کو یا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کو سمجھتے ہیں. ہماری گائیڈنس یہ کتاب ہے قرآن. اب اللہ تعالیٰ نے بھیجی تو ہماری ہدایت کے لیے تھی، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ جو قرآن ہے ہمارے لیے ایک گائیڈنگ پوائنٹ ہے. اگر قرآن نہیں بھی ہوتا تب بھی ہمارا وہی ٹیسٹ ہوتا، اور اس سے زیادہ بڑا ٹیسٹ ہوتا. ایک طریقے سے سمجھ لیجیے ہم کم سے کم قرآن کو پڑھ کے ہدایت تو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کچھ امتیں ایسی بھی گئی ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس جب تک ان کے نبی تھے تو وہ ان کے لیے گائیڈنگ پوائنٹ تھے، وہ ان کو بتایا کرتے تھے، ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے. تو ہمارے پاس بہت بڑا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارے پاس قرآن ہے، جس کو پڑھ کر کے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ اس کو سمجھتے ہیں، اور جب پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو ہم اس سے ہدایت کیسے حاصل کریں گے. اب دیکھیے وہ اس وقت میں، صحابہ کے وقت میں بھی، اور یہ جو جب تک اسلامک خلافت رہی ہے تب تک اسلامک میں یہ جو قرآن تھا یا دین تھا بہت زیادہ، چاہے بگڑی ہوئی فارم میں ہی تھا، لیکن دین کو بہت زیادہ پرائیورٹی دی جاتی تھی اس وقت میں. تو جب قرآن کو وہ لوگ پڑھا کرتے تھے تو قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی بھی ہیں جو فزیکل ورلڈ سے ڈیل کرتی ہیں، اور جو نیچرل فنومیناز ہیں ان کو ایکسپلین کرتی ہیں. جیسے کہ اگر بہت کامن سی آیات میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ آتی ہے بگ بینگ تھیوری والی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اس طریقے سے بنایا، سب جڑی ہوئی تھیں اور ایک دھماکہ ہوا، پھر اس کے بعد ساری چیزیں کریشن میں آئیں. یا آپ جو ایک بایولوجیکل سائیکل ہوتی ہے ایک بچے کے پیدا ہونے کی، کس طریقے سے اسپرم جاتا ہے اور اسپرم کی پوری ایک سائیکل ہوتی ہے، ایگ میں فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اس کا، یہ بھی پوری قرآن میں بیان کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی نارملی بتاتا ہے کہ تم دیکھتے رہی ہو کہ دن کے بدلنے میں اور رات کے بدلنے میں ایک بڑی نشانی ہے تم لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. یا ایک اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کی بات کرتا ہے. تو کچھ ایسی تھیں اس میں آیات جن کو فوراً سمجھ لیا جاتا، اسی وقت سمجھ لیا گیا تھا. لیکن کچھ ایسی آیات تھیں جو کہ بہت زیادہ ایڈوانس تھیں، اس وقت سے زیادہ بہت ایڈوانس تھیں. اس وقت میں اس کو کچھ سمجھا گیا، لیکن اس کے بعد میں یہ جیسے کہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس کو پھر اس طریقے سے سمجھا گیا جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کو بتایا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن ہے وہ ایک سائنس، مطلب سائنس کی بک نہیں ہے کوئی، اس میں سائنٹیفک چیزیں ہیں بہت ساری، لیکن وہ سائنس کی بک نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے، تاکہ وہ ہم اس کو پڑھ کر کے اپنے آپ سے ہم اپنا تعلق جان سکیں کہ انسان کا اپنے آپ سے کیسا تعلق ہونا چاہیے خود سے، یا انسان کا جو اس کے آس پاس انسان ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، جو اس کے پڑوسی ہیں، یا جو اس کے رشتہ دار ہیں، یا جو اس کے شہر میں لوگ ہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، جو اس کے آس پاس فزیکل سراؤنڈنگز ہیں اس کے ساتھ لوگوں کا کیسا تعلق ہونا چاہیے. یا اور سب سے بڑا جو تعلق ہونا چاہیے جو اس کا کریٹر کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کا وہ تعلق کیسا ہونا چاہیے. ان سب چیزوں کو بتاتا ہے قرآن. قرآن سائنس کی بک نہیں ہے، ہم ہر سائنٹیفک تھیوری کو قرآن میں نہیں ڈھونڈیں گے، لیکن اس میں قرآن میں بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں بھی بیان کیا ہے. اب دیکھیے اسلام جو ہے، جیسے کہ اور ریلیجنس ہیں، سارے ریلیجن وہ روکتے ہیں سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کی طرف، لیکن اسلام اس چیز کو روکتا نہیں، کبھی بھی منع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مطلب قرآن یا اللہ تعالیٰ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام اس چیز میں کبھی بھی منع نہیں کرتا ہے کہ آپ کو اسپیس کرافٹ بنانا چاہتے ہیں بنائیے، بالکل. اگر آپ لیزر گن بنانا چاہتے ہیں بالکل بنائیے، لیکن قرآن
اس چیز سے آپ کو نہیں روکے گا، آپ بنانا چاہتے ہیں نہیں بنانا چاہتے ہیں، قرآن اس چیز پر ضرور آپ کی توجہ دلائے گا کہ اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد کہ اس کا استعمال بھلائی کے لیے ہونا چاہیے یا برائی کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ مشین گنز بناتے ہیں، بھلے سے بنائیے، کتنے زبردست زبردست مشین گنز بناتے ہیں، لیکن قرآن آپ کو نہیں روکے گا۔ لیکن آپ جب اس کا استعمال کریں گے، آپ جا کر کے کسی بھی معصوم انسان کو مار دیں، بے گناہ انسان کو مار دیں اس سے جا کر کے، تو وہاں پھر قرآن آ جائے گا اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے گی کہ نہیں، اس چیز کو ہم اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر استعمال کریں گے تو صرف اور صرف انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کبھی روکتا نہیں ہے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی طرف جانے سے۔ اس کا ایک تو سب سے بڑا ہمیں ریزن یہی ملتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم چلو پھرو دنیا میں، دیکھو اور چیزوں کو آبزرو کرو اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرو۔ تو ایک یہ ہمارے پاس ریزن ہے، اور دوسرا ریزن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ایک انسیڈنٹ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اب دیکھیے غالباً کلاس ختم ہونے والی ہے، یہ پورا نہیں ہو پائے گا، تو انشاءاللہ میں اس کو کلاس کو اینڈ کر رہا ہوں، پھر دوبارہ آپ کو جوائن کر لیجیے آپ لوگ وہیں سے لنک سے، کلاس والے لنک سے انشاءاللہ، پھر ہم اس کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتا رہا تھا، جہاں سے ہمیں ایک قرآن کا تو میں نے آپ کو ایویڈنس دے دیا کہ قرآن میں ہمیں یہاں سے اس کا پروف ملتا ہے کہ ہم سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کی طرف جائیں، اور اس میں اگر کوئی کانٹرڈکشن نہ ہو دین کے ساتھ تو ہم اس کو کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ کوئی کانٹرڈکشن ہوتا بھی نہیں، ہم دیکھیں گے ابھی آگے ہسٹری میں۔ تو دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے تھے ایک بار، تو مدینہ کے جو لوگ تھے وہ کھجوروں کی پیداوار کے لیے، اس کے پروڈکشن کے لیے کراس پالینیشن کراتے تھے۔ یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اگر آپ بایولوجی پڑھیں گے بہت ڈیٹیل میں جا کر کے، ڈیٹیل میں نہیں ویسے بھی بتایا جاتا ہے بہت نارملی، 8 9 کلاس میں پڑھایا جاتا ہے پالینیشن، کراس پالینیشن یہ۔ تو وہاں پر کراس پالینیشن کرایا کرتے تھے مدینہ کے جو لوگ تھے، تو وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں کو کراس پالینیشن کرا رہے ہیں وہ کھجوروں کی فصل کے لیے بڑھانے کے لیے، اور وہ ایسے کراس کر کر کے ملا دیا کرتے تھے دونوں پیڑوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، انصار سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہم جو ہے کراس پالینیشن کرا رہے ہیں، اور اس سے ہمیں امید ہے کہ فصل جو ہے وہ زیادہ آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا حرج ہے کہ تم ایسا نہ کرو اور ان کو اپنی جگہ چھوڑنے دو، ایسے ہی کھڑے رہنے دو، کراس پالینیشن نہ کراؤ۔ تو صحابہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہیں، انہوں نے اگلے سال وہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے پر ایڈوائس پر انہوں نے دھیان دیا، اور انہوں نے کوئی کراس پالینیشن نہیں کرایا کھجوروں کا۔ اس سال ہوا یہ کہ جو نارمل فصل آتی تھی اس سے بھی کم فصل آئی۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ سب صحابہ جو تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے کہنے پر ایسا کیا، اور اب یہاں دیکھیے فصل تو نارمل سے بھی کم آئی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو، دنیا کے معاملات میں تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، میں تو تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، میں دین کے معاملات تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، تم دنیا کے معاملات اپنے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو صرف میری ایک ایڈوائس تھی، مجھے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، لیکن اگر تم نے اپنے ایک ایکسپیریمنٹ کے تھرو یہ آبزرو کر لیا ہے کہ جو کراس پالینیشن کرانے سے زیادہ آتی ہے فصل آتی ہے، تو تمہیں کراس پالینیشن کرانا چاہیے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی پھر طرف سے کوئی حکم ایسا نہیں آیا کہ نہیں ایسا مت کراؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات مانو۔ اب آپ اس چیز کو کمپیئر کر لیجیے، جیسا کہ میں آپ کو یوروپ کی جو ڈارک ایجز بتا رہا تھا، اس میں کیسا ہوتا تھا کہ اگر وہ کچھ خلاف بات کہہ دیں چرچ کے، یا وہ کچھ آبزرو کر لیں، تو ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا۔ لیکن اگر آپ اسلامک ہسٹری سے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر ہمیں ایویڈنس ملتا ہے، ہم سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں اگر وہ دین سے ہمارے خلاف نہ ہو وہ باتیں، بالکل ہیریٹک باتیں ہم نہیں کریں اگر۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے تو اسلامک ہسٹری کو اگر پڑھیں گے تو ہمیں کوئی بھی ایک ریکارڈ بالکل بھی نہیں ملے گا جس میں ہمیں ایسا کوئی واقعہ ملے، جیسے کہ اب یوروپ کے بارے میں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کیا یا کوئی انوینشن کیا جو کہ ان کے دین کے خلاف جا رہا ہو، تو انہوں نے مارا، پرسیکیوٹ کیا گیا۔ اسلامک ہسٹری میں آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ کسی اسلامک اسکالر نے یا کوئی بہت قابل نیک انسان ہو یا پڑھا لکھا کوئی انسان ہو، اس نے کوئی ایسی ڈسکوری یا کوئی ایسا انوینشن کیا ہو جو اسلامک ٹیچنگ کے خلاف ہو، پھر اس کو مارا گیا، اس کو پرسیکیوٹ کیا گیا۔ کچھ اس وقت میں ایسی ہوا ہے کہ رولنگز یا سائنٹیفک چیزیں آئی ہیں جو کہ تھوڑا سا خلاف ہوتی تھیں الگ، تو ان کو بتا کر کے بیٹھ کر کے جو اور زیادہ عالم ایک ٹیم ہوا کرتی تھی وہ پوری بتایا کرتی تھی کہ نہیں، تم نے جو اس چیز کو سمجھا، یہ جو تمہاری ڈیولپمنٹ ہے وہ غلط ہے، اس طریقے سے، اور ان کو کنونس کرایا جاتا تھا، پورا بتایا جاتا تھا کہ ہاں، اور وہ جب وہ مان لیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، ہاں مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی کسی چیز کو،
تو وہ مان لیا کرتے تھے اس چیز کو کہ وہ غلط ہیں، ایسے پرسیکیوٹ نہیں کیا جاتا تھا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے اسلام کا سائنس کے ساتھ. اسلام اپنی جگہ اور سائنس اپنی جگہ بالکل حق ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا فیکٹرز تھے اسلامک اسٹیٹ میں جو اتنے بڑے بڑے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہوئے ہیں، اس کے ریزنز کیا تھے بڑے بڑے. دیکھیے دو ہی اس کے مین ریزن تھے اسلامک اسٹیٹ میں. اگر آپ دیکھیں گے ہر چیز میں زیادہ تر پالیسیز میں دو ریزن لگائے جاتے ہیں کہ ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ انوینشن کریں، جو بھی آپ ڈسکوری کریں، وہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی انوینشن ہو گئی اور ایسی انوینشن ہو گئی کہ اس سے لوگوں کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. صرف لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہونا چاہیے. اور دوسرا پرنسپل کیا ہے کہ جتنا بھی ہم سائنٹیفک ڈیولپمنٹ یا ایڈوانسمنٹ کریں گے وہ ہم اسٹیٹ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے کریں گے ایکسٹرنل تھریٹ سے، جو کہ بیرونی اگر خطرات ہیں، کوئی اسٹیٹ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اگر مان لیجیے ایک گن بنائیے یا گن پاؤڈر بنائے ہیں، تو اس کا استعمال ایک تو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہوگا اور دوسرا اسلامک اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوگا ایکسٹرنل اینیمیز سے یا ایکسٹرنل تھریٹ سے جو کہ حملہ ور ہوں گے اگر اسلامک اسٹیٹ پر. تو یہ دو پرنسپل تھے جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ جو کامیابی ملی ہے مسلمانوں کو اسلامک اسٹیٹ میں، جتنے بھی انہوں نے ڈیولپمنٹس کیے ہیں یا جتنے بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کیے ہیں اس کے. اب دیکھیے ایک تو یہ ہو گیا ہمارا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف. اگر ہم اس کا تھوڑا سا اور دیکھیں تو ہمیں میڈیسن اور کیمسٹری کی فیلڈ میں بھی جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایڈوانسمنٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ حدیثیں ملتی ہیں جن سے صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں یا میڈیکل فیلڈ میں بہت ساری ڈسکوریز یا انوینشنز کر سکتے ہیں، جس میں کہ ایک دو تین حدیثیں ہیں. ایک تو بہت بڑی بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں آپ کو مل جائے گی، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، صحیح حدیث ہے یہ. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے سنی بھی ہو حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روح ارض میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں بنایا جس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی کیور نہیں بنایا ہو، یعنی یا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی علاج نہیں بنایا ہو. تو یہ اب سب سے بڑی بات ہے کہ جب علاج بنائے تو اس کو ڈھونڈیے، آپ اس کے لیے پڑھائی کریں یا جو بھی آپ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتے ہیں ایکسپیریمنٹس کریں اس کے لیے. تو اسلام اس چیز کو الاؤ کرتا ہے. اور دوسرا اگر آپ دیکھیں ایک اور حدیث ہے، وہ ترمذی کی حدیث ہے، اس میں ایک صحابی ہیں اسامہ بن شریک، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہمیں اس کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ہاں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں بنائی ہیں اور ان بیماریوں کا کوئی نہ کوئی کیور، کوئی نہ کوئی اس کی دوائی بنائی ہے ضرور اللہ تعالیٰ نے. تو صرف ایک ہی بیماری ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا کوئی اللہ تعالیٰ نے کیور نہیں بنایا، جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ بیماری ہے موت کی. تو موت کی ایک ایسی بیماری ہے یا آپ بڑھاپا کہہ لیجیے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جس کو ہر انسان کو ایک اولڈ ایج کی طرف اور موت کی طرف جانا ہی جانا ہے. باقی اس کے علاوہ سب بیماریوں کا علاج ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم ان کا علاج تلاش کر سکتے ہو، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اب ایک اور بہت بڑا ریزن تھا کہ اسلامک ہسٹری میں یا اسلامک اسٹیٹ میں جو اتنے سارے ایڈوانسمنٹ ہوئے وہ کیوں ہوئے. وہ اس وجہ سے بھی ہوئے کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہوا کرتی تھی وہ سارے جتنے بھی فائنینشیل اور میٹیریل سپورٹ ہوا کرتے تھے وہ پرووائڈ کرایا کرتی تھی. یعنی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرے تو اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کے لیے دیکھیے کوئی مذاق بات تو نہیں ہے، آسان سی چیز تو نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارے اکوپمنٹس چاہیے ہوں گے، ایک لیب چاہیے ہوگا، اور بھی اس کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوں گی، پیسہ چاہیے ہوگا جو وہ ان سب چیزوں پر خرچ کر سکے. تو ایک عام سا آدمی تو کوئی خرچ نہیں کر سکتا، لیکن اگر اسٹیٹ کی طرف سے اس کو اسپانسر کیا جائے، اسٹیٹ اس کو سپورٹ کرے، اس کو پیسہ دے اور اس کو جتنے بھی مٹیریل چیزیں چاہیے ہوں اس کے لیے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے یا کچھ اسٹڈی کرنے کے لیے، تو وہ ساری چیزیں جو تھی اسٹیٹ مہیا کرایا کرتی تھی، اسٹیٹ پرووائڈ کرایا کرتی تھی وہ ساری چیزیں. تو کوئی برڈن نہیں ہوا کرتا تھا کسی کے اوپر کہ نہیں مجھے ایک بہت بڑی پہلے لیب بنانی ہے، لیب کے لیے مجھے اکوپمنٹس بھی ہونا چاہیے بہت سارے، اس کے لیے مجھے لوگوں کو بھی رکھنا ہے تاکہ وہ میری ہیلپ کر سکیں. یہ ساری چیزیں اب ان ساری چیزوں کو جب خرچہ بناتے ہیں آج کے کیپٹلزم کے نظام میں، وہ سب خرچہ نکالنے کے لیے اب آپ کامن سی چیز لے لیجیے، ڈاکٹرس کی اتنی زیادہ فیس کیوں ہوتی ہے؟ لوگوں کا زیادہ تر کانسیپٹ یہی ہے کہ بھائی وہ 8-10 کروڑ روپے خرچ کر کے جب وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو وہ اپنی ساری جو انہوں نے فیس لگائی ہے، کچھ لوگوں نے لون اٹھایا ہے، کچھ لوگوں نے اپنی جگہیں بیچی ہیں، کچھ کر آ کر بھی کسی سے ادھار لیا ہے، تو وہ ان سب چیزوں کو کیسے کریں گے؟ وہ جلدی جلدی مہنگی فیس کرتے ہیں، لوگوں کو مطلب ایک کسٹمر سمجھتے ہیں، صرف ایک اپنا پیسہ کمانے کی مشین کی طرح دیکھتے ہیں.
اس کے برعکس اگر اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے تو میں نے آپ کو 2 رول بتایا. سب سے پہلا کہ انسانوں کی خیر خواہی کے لیے ہوگا. اسلامک اسٹیٹ میں جتنے بھی ڈاکٹرز بنا کرتے تھے یا جتنے بھی انجینئرس ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کام کیا کرتے تھے. اگر کوئی بیمار آتا تھا تو وہ ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ مجھے اس سے پیسے کمانے ہیں بہت. وہ یہ سوچتے تھے کہ مجھے اس کو کسی طریقے سے ٹھیک کرنا ہے, اس کو ٹھیک کروں گا میں تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں مجھے جنت عطا فرمائے گا. پیسہ تو ان کو اسلامک اسٹیٹ پرووائڈ کراتی ہی تھی. بیسک نیسیسٹیز جتنی بھی ہوا کرتی تھیں, گھر, کپڑا, مکان, الیکٹریسٹی تو خیر اس ٹائم تھی نہیں, پانی, کھانا, یہ جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو مہیا کراتی تھی اسٹیٹ. اب اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ لگژریس لائف جینی ہے تو وہ آپ اپنا کما کر کے آپ اپنا خرچہ کر سکتے ہیں. باقی بیسک نیسیسٹیز جو ہوا کرتی تھی وہ اسلامک اسٹیٹ پرووائڈ کرایا کرتی تھی. باقی بھی جو چیزیں ہوا کرتی ہیں سب سے زیادہ خرچہ قائم ہوتا ہے آپ دیکھیے ایجوکیشن میں ہوتا ہے یا ہیلتھ میں ہوتا ہے. اس کا انسان کا خرچہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو کئی ہزار کا کئی لاکھوں کا ایسے ہی بل بن جاتا ہے اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں چلے جائیں, یا اگر آپ پرائیویٹ اسکولز میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کراتے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے اپنے شہر میں ہی دیکھ لیجیے صرف کتنے کتنے ہزار روپے کی بچوں کی صرف فیس ہے. 2.5 2.5 3 3 4 4 ہزار روپے ایل کے جی یو کے جی کے بچوں کی فیس ہے. اب آپ سوچ لیجیے کوئی سوچے گا وہاں پر پڑھانا, اور جب پڑھائے گا تو پھر وہ ایسی ہی مشینیں نکالے گا اپنے بچوں کو یہی سکھائے گا کہ بیٹے پڑھ لکھ لو جلدی سے کامیاب ہو جاؤ اور تم پھر بہت اچھی سی جاب کرنا, وہاں سے بہت سارا پیسہ کمانا, صرف پیسہ ہی اس کا گول بن جائے گا. اس کے برعکس اسلامک اسٹیٹ میں کیا ہوا کرتا تھا, وہ کہتا تھا کہ مجھے کسی طریقے سے کامیابی چاہیے. کون سی؟ آخرت کی کامیابی, اللہ تعالیٰ کی یہاں جو فلاح مجھے ملے گی کہ میں کسی طریقے سے پڑھ لکھ لوں, لوگوں کی خدمات کروں, وہ خدمات اتنی زیادہ اچھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جنت عطا فرما دے. کیونکہ دیکھیے دنیا کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ ہے ہی نہیں, دنیا تو صرف ایک ٹیسٹ ہے آپ کے لیے. اصلی زندگی جو آپ کو جینا ہے وہ اس دنیا کے بعد آئے گی جو کہ آخرت کی زندگی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اسٹیٹ کی طرف سے اگر ہوں تو بہت آسان ہو جاتی ہیں. ایک پورا کلچر آپ کو دکھتا ہے وہاں پر, برکات دکھتی ہیں اس کی بہت زیادہ, اور وہی اسی کی برکات آپ دیکھیں گے عباسی خلافت کے بارے میں اگر آپ ہسٹری میں جا کر پڑھیں گے یا عثمانی خلافت کے بارے میں اگر آپ جا کر کے پڑھیں گے تو ان میں آپ کو اتنی زبردست زبردست چیزیں ملیں گی, مطلب آپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ کیا یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں. آج کی خاص طور سے کیپٹلزم کے نظام سے آپ اس کو کمپیئر اگر کریں گے تو کہ کیا یہ چیزیں واقع میں ہوا کرتی تھیں, کیا یہ چیزیں ایگزسٹ کرا کرتی تھیں. اگر وہ معاشرہ آپ تڑپیں گے کہ کاش وہ معاشرہ دوبارہ سے آ جائے وہ یہاں. اور اسی کے لیے بہت سارے ٹریننگ سینٹرز بنائے تھے مسلمانی خلافت کی اگر آپ بات کریں دیکھیں تو انہوں نے بہت سارے ٹریننگ سینٹرز بنائے تھے اور اسکولز بنائے تھے جہاں پر لوگ پڑھ سکیں اور یہ ساری چیزیں آسانی سے لوگوں کو مہیا ہو جائیں. اب دیکھیے کافی وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ جو اگلی کلاس ہے اس میں ہم انشاءاللہ جو مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے سائنٹیفک اچیومنٹس رہے ہیں اسلامک ہسٹری میں اور جتنے بھی سائنٹسٹ بڑے بڑے ہیں انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں ڈسکس کر لیں گے. اس کلاس میں کافی زیادہ وقت ہو گیا اور بھی زیادہ پھر وقت ہو جائے گا اگر ان کو بھی ڈسکس کروں گا میں یہاں پر. باقی اگر آپ کو آج کی کلاس میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو وہ آپ بتا دیجئے, یا اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں اپنا. اگلی کلاس انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی اور اس میں انشاءاللہ ہم جو مسلم سائنٹسٹ ہیں اور جو ان کے اچیومنٹس ہیں, جو ان کی کامیابی, جو انہوں نے اپنا ورک کیا ہے, جتنے بھی چاہے انوینشنز ہو چاہے ڈسکوریز ہوں, انشاءاللہ ان سب کو ڈسکس کریں گے, اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ کو لوگوں کو پڑھایا اس میں جو بھی غلطی جو بھی کمی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء.